واٹس اپ مین، ہاؤ آر یو، وی لو پاکستان. بہت سے جملے ایسے ہیں جو سوئٹزرلینڈ میں جے ڈی وانس نے نائب امریکی صدر نے کہے اور وہ پوری دنیا میں موضوع بحث بن گئے، چھا گئے، اور پذیرائی ہو رہی ہے پاکستان کی بہت زیادہ، اور لوگ اب اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کھل کر کہ ایک بار پھر کہ پاکستان چھا گیا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں چھا گیا ہے، اور مذاکرات کے اس نئے دور میں جب اس نے امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا تو وہ چھا گیا. جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، ان کی بے حد پذیرائی ہوئی، سب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی، دنیا بھر کا میڈیا تھا اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور لوگ اس بات کو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے اور ریکارڈ بھی کر رہے تھے. اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں نائب امریکی صدر کے جو تاریخ میں امر ہو گئے اور تاریخ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن گئے. میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات. پاکستان نے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کامیابی سمیٹی ہے کہ اس نے لیک لیوسرن سمٹ کو کامیاب قرار دیا ہے اور کامیاب قرار بھی دیا ہے. اور وہاں پر جب پاکستان کا ڈیلیگیشن پہنچا اور اس نے امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس کے بعد ان مذاکرات کو پٹری پر چلاتے رہنا دوسری بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس کے بعد نتیجہ نکالنا، ایک معنی خیز گفتگو کرانا اور اس کے بعد نتیجہ نکال کر پوری دنیا کو یہ بتانا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، یہ والی جو نشست تھی یہ کامیاب ہوئی. اور اس کی کامیابی کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت سارے اہم پہلوؤں پر بات کی گئی اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ٹیکنیکل سطح پر ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی. تو دنیا کو یہ پیغام ملا وہاں سے کہ سوئٹزرلینڈ کے ریزورٹ میں ہونے والی ایک بہت ہی بڑی عالمی سطح کی جو ایک سمٹ تھی یہ کامیاب ہو گئی. اور دنیا پر جو تیسری عالمی جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، پاکستان نے ان سائے جو منڈلاتے سائے جو تھے ان سے دنیا کی جان چھڑا دی اور امن کو ایک اور موقع دے دیا. گو کہ بہت سی طاقتیں اس بات کی کوششیں کر رہی تھیں کہ کسی طرح ان مذاکرات کو ڈی ریل کر دیا جائے، ان کا انعقاد ہی نہ ہو، یا انعقاد ہو تو معاملات اتنے زیادہ آپس میں خراب رہیں دونوں ممالک کے کہ بات چیت خراب ہو جائے اور وہ پٹری پر نہ آ سکے. لیکن پاکستان نے اپنی تدبر سے، بہت ہی فہم سے، اپنی دانش سے، تدبر سے، دور اندیشی سے ان سارے معاملات پر قابو پایا اور ایک بہت ہی کامیاب قسم کی جو مذاکرات کا دور تھا ان کا انعقاد کرایا. ان کامیاب مذاکرات کا ایک بہت اہم پہلو یہ تھا کہ پاکستان کے وفد کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت ہی غیر معمولی الفاظ میں پذیرائی کی گئی اور پوری دنیا نے ان الفاظ کو ریکارڈ کیا جو نائب امریکی صدر جے ڈی وانس نے کہے. سب سے پہلے جب وہ داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے میڈیا کے سوال کے جواب میں کہا کہ وی لو پاکستان، ہمیں پاکستان سے پیار ہے. اور اس کے بعد جب ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہو رہی تھی تو جے ڈی وانس نے سید عاصم منیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ BBC نے لکھا ہے کہ واٹس اپ مین، ہاؤ آر یو. یہ کہہ کر انہوں نے ان کو بہت ہی مسکرا کر ان سے گلے ملے اور اس کے بعد ہاتھ ملایا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پر جب وہاں تمام ہی لیڈران موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دنیا میں دو شخصیات بہت اہم ہیں، ایک انڈین ہیں اور ایک پاکستانی ہیں. بھارتی جو ہیں وہ ان کی بیگم ہیں اور اہلیہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں پاکستانی وہ ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی اچھے ملٹری لیڈر ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ثابت کر ہی چکے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی طور پر ایک بہت ہی شاندار سفارتکار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. اب جب نائب امریکی صدر جے ڈی وانس سید عاصم منیر کی وزیر اعظم شہباز شریف کی پذیرائی کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام اور معمولی الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی یہ جذبات میں کہے گئے الفاظ ہیں اور نہ ہی یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جن کو روٹین کے طور پر دنیا لے گی. اور دنیا ان کو بہت ہی سنجیدگی سے بھی لے رہی ہے اور ان کی پذیرائی کے پیچھے ایک بہت ہی ٹھوس بنیاد موجود ہے. اور اس بنیاد کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان عسکری طور پر ابھر کر سامنے آیا جب اس نے بھارت کو، اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو شکست دی، جو ہمیشہ کئی دہائیوں سے اس بات کو دہرا رہا تھا کہ جب بھی ہم کبھی تم سے جنگ کریں گے ہم تمہیں مٹا دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اصل میں بھارت کی بہت ساری بیسز، بہت سارے فوجی اڈے، بہت سارا ایکوپمنٹ، بہت سارا غرور، بہت ساری فضائیہ مٹی ہو گئے، مل گئے، تباہ ہو گئے اور اصل میں پاکستان نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی سفارتکاری تھی پاکستان نے اس کو شکست دے دی. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سفارتکاری کا ڈنکا بجا اور مودی ہر طرف سے مائنس ہو گیا، جے شنکر ہر طرف سے مائنس ہو گیا، اجت ڈبل ہر طرف سے مائنس ہو گیا اور جو راجناتھ سنگھ ہے اس کو بھی دنیا نے مائنس کر دیا. تو اصل میں بہت سارے چہرے ایسے تھے بھارت کے جو اس کی شناخت بن رہے تھے، لیکن وہ شناخت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. اور اب جب بھارت جا کے کہیں بات کرتا ہے نہ تجارتی طور پر اس کا کوئی وزن ہے اور اس کی کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ سفارتی طور پہ جب وہ کسی ملک کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کرنے جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کو وہ عزت ملتی ہے جو اس سے پہلے لوگ اس کو طاقتور سمجھ کر دے رہے تھے. اسی کے ساتھ پاکستان نے اپنی سفارتکاری
سفارتکاری کا جب لوہا منوایا، پوری دنیا کے ساتھ بات چیت کی، عسکری طور پہ اپنے آپ کو ایک ایشیا کا ٹائگر جو ہے وہ قرار دیا اور اس کو اس پہ ثابت کیا، تو اس کے بعد پوری دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان سے بات کرنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. بھارت اس خطے میں اتنا اہم نہیں ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے ایک جنگ میں، ایک کھلی جنگ کے اندر، اور اس کے بعد جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو اندازہ ہوا کہ پاکستان سفارتکاری میں بھی بہت آگے ہے. اب جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے بہت ہی تدبر کا مظاہرہ کیا اور اس نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس اہم کردار ادا کرنے میں سب سے امپورٹنٹ کردار یہ تھا کہ پاکستان نے ایران کو سمجھایا کہ وہ جذباتی نہ ہو. پاکستان نے امریکہ کو بتایا کہ وہ اپنی طاقت کے غرور میں یہاں پر اندھا دھند نہ چڑھ دوڑے، اس کے اپنے نقصانات ہوں گے اس کو. اسی طرح سعودی عرب جو اس معاملے کا ایک بہت ہی اہم فریق تھا، اس کو پاکستان نے بہت اچھی طرح نہ صرف سمجھایا بلکہ پاکستان نے وہاں پر اپنے فوجیوں کو تعینات کیا اور اس کے بعد جو دو طرفہ ایک پیکٹ تھا اس کو بھی پورا کر کے دکھایا. اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جو تیسری عالمی جنگ چھڑنے والی تھی اور جو امریکہ اور ایران کے تنازع سے شروع ہونے والی تھی، اس کو بھی پاکستان نے روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لیا. تو اگر جے ڈی وانس کہہ رہے ہیں کہ سید عاصم منیر بہت زبردست انسان ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بہت ہی زبردست انسان ہیں، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان عسکری طور پہ بہت مضبوط ہے. پاکستان نے رفال طیاروں کی ایک لائن لگا دی تھی گرانے کی جو بھارت کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سفارتکاری میں اپنا لوہا منوایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان عسکری طور پہ اور سفارتی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مخلصانہ رویہ بھی اپنا جاری رکھے ہوئے ہے. ایران کو بہت زیادہ پاکستان نے سپورٹ کیا، بہت ہی خلوص کے ساتھ اس کے تمام مذاکرات کو لے کر چلا. اسی طرح امریکہ کو بھی بہت سی ایسی راہیں دکھائیں جہاں پر امریکہ سمجھتا تھا کہ دیوار ہے، وہاں پہ پاکستان نے ایک دروازہ نکال کر دیا، اور یہی کام پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی کیا اور دونوں ممالک کو لا کر ایک میز پہ بٹھایا. اسی کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل، جو دنیا کی بہت ساری طاقتوں میں اسرائیل ایک بہت ہی نمایاں طاقت تھی، جو یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح بھی ان مذاکرات کو ناکام بنانا ہے، پاکستان نے اس کی ہر چال کو ناکام بنایا. اور اسی طرح نتن یاہو آہستہ آہستہ کر کے اپنے ہی جال میں پھنس گیا، اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو وہ ایران نہیں ہے، وہ اصل میں نتن یاہو ہے. اور نتن یاہو نے ان کے تمام دروازے بند کیے جو امن کی طرف جاتے تھے، جو امریکہ کے باہر نکلنے کی طرف جاتے تھے اس پورے ایک ماحول سے جو جنگ کا ماحول تھا. تو اس کے بعد اندازہ ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اصل میں مجھے اگر کسی سے بچنا ہے، پیٹھ پہ خنجر اگر میری کوئی گھونپ رہا تھا اور سینے پہ وار کر رہا تھا، تو وہ ایران نہیں تھا، وہ نتن یاہو تھا. اور اسی کے بعد آہستہ آہستہ کر کے نتن یاہو اس حد تک مائنس ہو گیا کہ آج اسرائیل کا کہیں نام نہیں ہے. آج یہ بات طے ہو رہی ہے کہ لبنان سے اسرائیل کی فوج نکل آئے گی، لیکن اس کے بارے میں کوئی نتن یاہو سے نہیں پوچھ رہا، اس کو فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نتن یاہو بہت بری طرح پھنس رہا ہے، اور پاکستان ابھر کر سامنے آ چکا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور پاکستان کی غیر معمولی قسم کی پذیرائی ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر دنیا میں ابھر کر سامنے آنے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.